يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے پناہ ہم سب پر، ہم فقیروں پر، حقیروں پر اور ہم گنہگاروں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا امید نہیں کیا. میں اور آپ اور ہم سب پچھلے کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کب برسے، رحمت والی بارش کا نزول کب ہو، اور کب ابر کرم ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائے عاطفت جس کو کہیں گے، ایک ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی، یہ ساری چیزوں کے لیے انسانیت ترس رہی تھی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کا رونا، کس کا استغفار اور کس کی اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ اللہ کو پسند آئی. اللہ پاک کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بہانہ دیکھتے ہیں، کوئی بہانہ اللہ پاک کو پسند آ جائے، اللہ پاک اسی کو صدقہ بناتے ہیں، اسی کو وسیلہ بناتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ پاک مان بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام. کس کو منانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. ماں اتنے جلدی نہیں مانتی جتنا اللہ جلدی مان جاتا ہے. روٹا ہوا باپ اتنا مانتا نہیں جلدی سے جتنا اللہ تعالیٰ مان جاتے. بہنوں کا اور بھائیوں کا تو اس دور کے اندر مثال دینا ہی کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا کہ یہ اب عجیب چیز بن چکے ہیں کہ بھائیوں میں محبتیں، بہنوں میں محبتیں، اور آپس میں چچا اور بھتیجے، ماموں اور بھانجے، خالہ اور خالائیں، خالو، یہ ساری چیزیں اب تو. لیکن جو محبتوں کی مثال دی جاتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، شوہر، یہ ساری چیزیں، ان لوگوں کو منانا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ آسان منانا اللہ کی ذات کو ہے. اللہ کہتے ہیں، میں نے حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا خطبے کے اندر تلاوت کیا. اللہ فرماتے ہیں: یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے تیرے گناہ آسمان کی چھت کو لگا دے. تو کس کو؟ گناہ اتنے کر کہ تیرے گناہ آسمان کی چھت کو لگ جائے، آسمان چھو جائے تیرے گناہ. کوئی ہے دنیا میں بھلا ایسا آدمی؟ ارے بولو نا، کوئی ہے؟ عبد الجبار بھائی کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. شاید کوئی ہو
جو اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ زمین بھر جائے اور اتنے اونچائی پر چلے جائے کہ اس کے گناہ آسمان کو ٹچ کر جائے، آسمان کو چھو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں کر لے اتنے گناہ. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان کو لگ جائے، پوری زمین بھر جائے. آسمان اور زمین کے درمیان میں جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، جس کو ایئر اسپیس کہا جاتا ہے، ہوائی چیز، ہوا جس کے اندر چلتی ہے، ہوا کی جگہ، خلا کی جگہ، یہ بھر دے. اللہ کہتے ہیں ثم استغفرتنی، پھر ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ کہے ثم استغفرتنی. اللہ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اللہ کو کون پوچھنے والا؟ بتاؤ کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں معاف کیا؟ ارے بھائی اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کو کوئی پارٹنر ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں معاف کرنا تھا، آپ نے اس کو کیوں معاف کیا؟ پارٹنر بھی نہیں، شریک بھی نہیں، مشیر بھی نہیں، وزیر بھی نہیں. اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں، اللہ کو کوئی ہمسر نہیں، اللہ کو کوئی ساجھی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو تیرے گناہ لگ جائے، ایک مرتبہ مجھ سے کہ یا اللہ میری توبہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو کبابی ہے، تو چور ہے، تو اچکا ہے، تو لفا ہے، تو لچنگا ہے، تو ڈاکو ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میرے سامنے آ کر سچے دل سے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر یہ کہے کہ اللہ میں تھک چکا ہوا ہوں. کیا ہو چکا ہوں؟ تھک چکا ہوں. وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا حدیث پاک کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاتل کا واقعہ سنایا ہے، اور قاتل بھی ایسا ویسا نہیں، چھوٹا موٹا قاتل نہیں ہے، مرڈر کرنے والا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، اس نے پورے 99 قتل کیے ہیں. کتنے؟ 99. کتنا بڑا گینگسٹر ہوگا؟ ارے بولو نا کتنا بڑا گینگسٹر ہوگا؟ 99 قتل کرنے والا. ایک آدمی سے پوچھنے کے لیے جاتا راہب کے پاس میں کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے معافی کی کوئی گنجائش ہے کیا؟ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ کہتا 99 اور تم معافی کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. جواب دینے والے نے کیا کہا؟ آپ کا کچھ نہیں بن سکتا بھائی، 99 قتل کر کے آئے ہو. ہمارے پاس میں لوگ نہیں کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ مثالیں دیتے ہیں نا لوگ، 100 چوہے کھا کر بلی کہاں چلی؟ حج کو چلی. میں کہتا ہوں آپ کو اس کا 100 چوہے کھانا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا حج پر جانا نظر نہیں آ رہا ہے. ارے وہ حج پر جا رہا ہے اور لوگ اسے تانا کیا دے رہے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. ارے وہ تو حج ہے، لوگ یہاں کہتے ہیں، ارادے بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. لوگ تو اجمیر کے لیے کہہ رہے، اور حج پر جانے والے کو لوگ تانے کس رہے، جبکہ اس کا بلاوا براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے اپنے مال کی وجہ سے، اس کے اپنی دولت کی وجہ سے، اور اس کے اپنے فیمس ہونے کی وجہ سے، اور اس کے پاس میں شہرت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اپنے اختیار کا نہیں ہے. اللہ نے اس کو بلایا ہے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ پاک یہ تیرا گھر بن چکا ہے، اب یہاں پر تو کوئی بھی آدمی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے یہاں پر، نہ کوئی جاندار ہے، نہ کوئی جاندار رہ سکے، ایسی کوئی چیز پانی کا یہاں پر نظام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو لق و دق میدان ہے. اللہ نے کہا تھا ابراہیم پکارو. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کسے پکاروں؟ کون سنے گا میری آواز کو؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا اپنا کام ہے. تو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا نا کہ جس شخص نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز کے اوپر اس وقت میں ارواح کے میدان میں، عالم ارواح میں
ایک مرتبہ بھی لبیک کہا ہو، 2 مرتبہ کہا ہو، 3 مرتبہ کہا ہو، جس نے جتنی مرتبہ کہا ہو اللہ پاک کی طرف سے اس کو اتنی مرتبہ حج عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو جو 2 کر رہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم کی آواز پر 2 مرتبہ لبیک کہا تھا۔ جو 10 حج کر رہے، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے 50 حج ہو گئے، ہر سال حج ہو رہے۔ کیوں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عالم ارواح میں حضرت ابراہیم کی آواز کے اوپر دنا دن لبیک 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 کی صدائیں گنجانے والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے مقدر کیا، اور ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ وہ راہب کہنے لگا 99 قتل کر کے میرے پاس میں آئے ہو اور مجھ سے کہتے ہو توبہ کی کوئی گنجائش ہے، معافی کی کوئی شکل نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قتل کرنے والا قاتل سوچنے لگا 99 ہو گئے اور اس کے اوپر میں ابھی نٹ آؤٹ چڑھ رہا ہوں، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ابھی میں نٹ آؤٹ ہوں، کیوں نہ میں 100 پورے کر لوں، کیوں نہ 1 سنچری کر لوں، 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے اس راہب کو ہی قتل کر دیا۔ ایسی بھی میری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چلو گنیز بک میں نام ریکارڈ درج کراتے ہیں اور وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں اپنا ورلڈ ریکارڈ کہ 100 قتل کرنے والا انسان 100 پوری کیا۔ پھر کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا ارے تو 100 کی بات کرتا ہے، ارے تو 1000 قتل کر کے آ جا، اللہ کو اس سے کوئی پڑی دھڑی نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار آ جائے اللہ کو معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کو اس کی یہ بات پسند آئی اور اس سے پوچھا میرے معافی کی شکل کیا بن سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہے اور ایک اللہ والے ہے، وہاں پر جا اور ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کر اور ان سے معافی کی شکل پوچھ۔ تو وہ معافی کی شکل پوچھنے کے لیے، توبہ تائب ہونے کے لیے وہاں پر نکلا اس راستے میں اللہ والے کی طرف، اور موت کا وقت آ گیا اور راستے میں ہی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو وہ عذاب کے فرشتے بھی آئے اور جنت والے فرشتے بھی آئے۔ عذاب والے فرشتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے، دوزخ والے فرشتے، کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ اور جنت والے فرشتے یہ کہنے لگے کہ یہ توبہ کے راستے کے اوپر چلا تھا، توبہ نہیں کی تھی۔ کیا نہیں کی تھی؟ توبہ نہیں کی تھی، توبہ کے راستے پر چلا تھا، ہم اسے جنت والے راستے کے اوپر لے کر چلیں گے، آپ جنت میں لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتوں میں مقابلہ ہوا تو یہ بات ٹھہری کہ دیکھو تو صحیح یہ اپنے علاقے سے قریب ہے یا جہاں پر اس کو جا کر توبہ کرنا تھی، جس بزرگ سے ملاقات کرنا تھی، وہ اس علاقے سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کو ناپیں گے، جس سے یہ جتنا قریب نکلے گا اس کے حق میں کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ زمین ناپی گئی، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ اپنے علاقے سے قریب تھا اور اس کا فیصلہ دوزخ والوں کے حق میں ہونا تھا۔ یہ جہاں پر جا کر توبہ کرنا تھا وہ علاقہ بہت دور تھا، لیکن اللہ پاک نے اس زمین کے حصے کو کہا کہ تو لم جا، اور زمین کے اس حصے کو کہا کہ تو سکڑ جا، اور پھر جب زمین کو ناپا گیا تو یہ توبہ کے علاقے سے قریب نکلا اور یہ اپنے علاقے سے دور نکلا، اور جنت والے فرشتوں کے حق میں فیصلہ سنا کر جنت والے اسے اپنے ساتھ میں لے گئے۔ تو سوچو صحیح، جو اللہ 100 لوگوں کے قاتل کے لیے اس کی توبہ پر اتنا بڑا انتظام کرے، مجھ جیسے آپ جیسے ناہنجاروں کے لیے اور چھوٹے موٹے گنہگاروں کے لیے ہم تو پاکٹ مارے بھائی، کیا ہے ہماری اپنی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ پاکٹ مار، چندی چور جسے کہا جاتا، ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ کہ 100 قتل کرنے والا بھی ہمارے اپنے، ہم اس کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں نا امید نہیں کیا، کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے ایک نا امیدی کہ بالکل ابھی میں راستے سے آ رہا تھا، وہ گھوشت کرو، کیا گھوشت کرو؟ قحط سالی گھوشت کرو، اور اس کو پورے علاقے کے لیے کیا کرو؟ یہ کرو۔ اور وہ لوگ کس حال میں مورچہ نکالے ہوئے کہ اللہ کی رحمت کیا ہو رہی ہے؟
برس رہی ہے. اللہ کو بھی لاڑ آ رہا ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر کہ دیکھو میری رحمت برس رہی ہے, اور یہ حکام سے کہہ رہے کہ قحط گھوشت کرو, حکام سے کہہ رہے. جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا ہمارا اپنا تعلق حکام سے نہیں ہے, احکام سے ہے. کس سے ہے؟ احکام سے. حکام سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ اپنا کام کرتے رہے, لیکن ہمارا اپنا تعلق اللہ نے احکامات سے جوڑا ہے, بادشاہ لوگوں سے نہیں جوڑا ہے. بھلا بتاؤ صحیح, ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں, ہمارے اپنے بینک بیلنس کے اندر 1000 روپے کا, 10,000 روپے کا, لاکھ روپے کا اضافہ کرے, کیا یہ لاکھ روپے کے اندر پانی کا ایک بوند مجھ کو آپ کو دے سکتے؟ کھانے کا ایک نوالا مجھ کو آپ کو دے سکتے؟ بھلا پیسوں سے بھی کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے کہ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اس کے پاس میں 2000 روپے کی نوٹ تھی, اب تو وہ بھی بند ہو گئی. اس کو لگی پیاس اور وہ ٹرین کے اندر ہے اور وہ پانی کی بوتل خرید رہا ہے, اور پانی کی بوتل والے سے کہہ رہا ہے کہ یہ 2000 روپے پکڑیے اور مجھے پانی کی بوتل دیجیے. وہ کہہ رہا ہے صاحب چھٹے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ چھٹے نہیں ہے. وہ کیا کچھ تو کرو انتظام. کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. ٹرین چلی, پلیٹ فارم پیچھے رہ گیا, یہ پیاسا رہ گیا. بتاؤ اس کی 2000 کی نوٹ, 1000 کی نوٹ, 500 کی نوٹ, اس کی پیاس بجھا سکتی ہے؟ بندوں کی ضرورتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کو پورا کرنے والا بندوں کا رب ہے. رب وہ پاک پروردگار ہے, وہ اللہ ہے, جسے قرآن کریم کے مشہور آیت سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. پالنہار, پالنہار کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو, پوسنے والے کو, تربیت کرنے والوں کو, ضرورتوں کا خیال رکھ کر ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو, اس کو کہتے ہیں رب. اسے کہتے ہیں رب. تو بھائیو استغفار میں بہت بڑی طاقت ہے. پچھلے ہفتے سے عرض کر رہا ہوں, پچھلے 2 ہفتوں سے استغفار, پتہ نہیں آپ میں سے کس کا استغفار اللہ کو پسند آ گیا. اس بیان کو جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہے, کس خاتون کا اللہ کو استغفار پسند آیا ہو کہ اس نے دل سے کہا کہ اللہ میری توبہ, اس نے دل سے کہا استغفر اللہ, اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا. اللہ پاک نے یکا یک پورا کا پورا نظام بدل دیا, اور اب تو ہمارے پاس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مہابڑیشور میں ہم لوگ, ہاں سب گھومے کہ نہیں گھومے؟ ہم سے زیادہ کون گھوما بھائی؟ اب تو ٹھنڈا موسم ہو گیا, گرمی لگ رہی تھی. میں کل رات میں باہر کھڑا ہوا تھا تو بارش ایسے برس رہی تھی جیسے مہابڑیشور میں ہوتی ہے رمجھم. تکلیف نہیں تھی اس بارش میں. اللہ کہہ رہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. کیا پیارا اللہ پاک کا انداز ہے. اللہ وہ ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے بندوں کے نا امید ہونے کے بعد. من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ, اور اپنی رحمت کی مسلادھار بارش برساتا ہے. نا امید نہیں ہونے دیتا اللہ پاک. کیوں نا امید نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ اسی اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کیوں نا امید نہیں ہونے دیتا؟ اس لیے کہ اسی اللہ کے حبیب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونے دیتا. لیکن بندے کی سچی طلب ہو, تڑپ ہو, اس کی اپنی لگن ہو, اس کی اپنی جستجو ہو, اس کا اپنا صبر ہو, اسے اطمینان ہو, وہ نا امید نہیں ہونے دے. ہمیں جلدی ہے, ہمیں کیا ہے؟ جلدی ہے. آج جتنے لوگ پریشان ہیں نا, کوئی لکھ پتی بننے کے لیے, اور کوئی کروڑ پتی بننے کے لیے, اور کوئی بلینئر اور ملینئر بننے کے لیے جو پریشان ہو رہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے, ان کے پاس میں چھت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ان کے پریشان ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جلدی چاہتے ہیں. جلدی کیا چاہتے ہیں؟
جلدی مل جائے ہمیں، وقت سے پہلے مل جائے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے ہیں. نہ شکری نعمت موجودہ نعمتوں پر نہ شکری ہوتی ہے، آئندہ کی نعمتوں کی لالچ میں، آئندہ کا اتنا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ موجودہ نعمتیں کچھ بھی نظر نہیں آتی. جبکہ انسان تنہائی میں بیٹھے غور کرے تو اسے اپنی ایک ایک انگلی اور انگلی کا ایک ایک جوڑ ایسا ملے گا جس کے اوپر اسے سجدے شکر ادا کرنا اپنے لیے لازم لگے گا. انگلی کا ایک ایک جوڑ. اس لیے بھائیو استغفار بہت بڑا عمل، اس سے زیادہ مؤثر عمل کوئی نہیں. استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، استغفار. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہاتھ اٹھاؤ، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستقل مصلی کے اوپر بیٹھ جاؤ. نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ دل کا معاملہ ہے. دل میں کہتے رہو استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کیجئے، اللہ مجھے معاف کیجئے. صرف بارش نہیں برسائیں گے اللہ، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، صرف بارش نہیں برسائیں گے. قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ مالدار بننا ہے. کس کو بننا ہے بولو؟ ارے مالدار بننا ہے کہ نہیں بننا؟ نہیں بننا. اندر سے سب کا دل بول رہا لیکن ہاتھ کیسے اٹھاؤ بولو؟ ارے مالدار بننا ہے سب کو. قرآن کریم نے پہلا استغفار کا رزلٹ یہ دیا کہ استغفار کرو، پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش. دوسرا انعام وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک مال دیں گے. مال کے ذریعے سے مدد ہوگی. کس کے ذریعے سے؟ لیکن ہم کرتے نہیں، ہم کرتے ہی نہیں. ہم یہ چاہ رہے کہ ہم بغیر اعمال کے، بغیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے اور اپنے ذہن اور اپنے دماغ اور اپنی عقل سے مالدار بنے. یہ نہیں ہوتا بھائیو. ان چیزوں کے اوپر مجھ کو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے مال کا وظیفہ استغفار، اور ہم جا رہے کسی بابا کے پاس میں، وہ دے رہے تیل کے اوپر پھونک کر، وہ دے رہے پانی کے اوپر پھونک کر، وہ دے رہے لیمبو میں سوئی ڈال کر ایک بڑی، وہ دے رہے کہ ایک چھوٹی سی چٹھی اور اس کو روکو قبرستان میں جا کر ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دو. یہ جب تک دبا رہے گا اس وقت تک آپ کے اوپر کیا ہوا جادو بھی کیا رہے گا؟ دبا رہے گا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو عجیب فنڈے ہو گئے. آپ اس کو پانی میں بہا دو، آپ اس کو میٹھے درخت پر باندھ دو، آپ اس کو کڑوے درخت پر باندھ دو، اس کو کھٹے درخت کے اوپر باندھ دو. ایسے واحیات قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اللہ مالدار بننے کا وظیفہ بتا رہا ہے. وہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم، مال ملے گا. اولاد نہیں ہے، اللہ نے تیسرا رزلٹ یہ دیا استغفار کا، وبنین، اللہ پاک اولاد سے بھی نوازے گا، خوب اولاد ہوں گی. دنیا کے کتنے قانون بنے ہم دو ہمارے دو، اللہ کہہ رہے استغفار کرو، استغفار کی برکت سے میں بے اولادوں کو اولاد سے نوازوں گا. جن کو لڑکے ہیں ان کو لڑکیاں دوں گا، جن کو لڑکیاں ہیں انہیں لڑکوں سے نوازوں گا، جنہیں کچھ نہیں انہیں دونوں دوں گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور کیا چاہیے انسان کو بتاؤ؟ مال مل گیا، اولاد مل گئی، اور زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ پانی ملا. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے انسان کو؟ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استغفار کی برکت سے اگر تم کمزور ہو میں تمہیں طاقتور بناؤں گا، پاور دوں گا. ہم استغفار کرتے نہیں. استغفار کیا ہے؟ استغفار ہے میرے اپنے گناہوں کی معافی. استغفار میرے اپنے گناہوں کی معافی. استغفر اللہ،
بتاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور نبی جتنے بھی ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام یہ معصوم ہوا کرتے، اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر الرسل، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑا معصوم کون ہو سکتا؟ اس کے باوجود وہ فرما رہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کسی حدیث کے اندر ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی، استغفر اللہ کی؟ لیکن ہم نہیں، ہم سے تو 10 مرتبہ پڑھا نہیں جاتا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پورا کب پڑھے ہم؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور آپ کو سید الاستغفار بتاؤ کیا؟ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار۔ کس کا سردار؟ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا ٹائٹل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سید الاستغفار۔ کوئی آدمی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر بھی گناہ کرے اور وہ سید الاستغفار پڑھے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کا گناہ معاف کر دیتے۔ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر کا جھاگ دیکھے کبھی؟ سمندر کا جھاگ انسان کے اوپر وحشت طاری کرتا ہے کہ وہ جھاگ سمندر کے پانی کو بھی چھپا دیتا ہے، لگتا نہیں نیچے کوئی پانی ہے، ایسا لگتا ہے نمک ہی نمک ہے، سفیدی ہی سفیدی ہے۔ اس سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سید الاستغفار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار صبح میں 1 مرتبہ پڑھو، شام میں 1 مرتبہ پڑھو، ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی گناہ ہمارے اپنے جسم کے اوپر لگا ہوا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میرا معمول ہے میں صبح میں 1 مرتبہ اور شام میں 1 مرتبہ ضرور اس کا اہتمام کرتا ہوں، یا آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے عرض کیا۔ استغفار کا اہتمام کرو۔ نہیں اتنا بڑا پڑھنا آتا ہے بھائیو، سیدھی سادی زبان سے، موٹی زبان سے، اور ہماری اپنی گوران گلابی اردو زبان میں یہ کہو نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے بھی اس کے کہنے سے بھی میں اور آپ چلے گئے؟ بتاؤ کہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں، دکان پر بیٹھے بیٹھے، نوکری کرتے کرتے، گاڑی چلاتے چلاتے، بیوی بال بچوں میں بیٹھے بیٹھے، مسجد میں آتے جاتے، شادی بیاہ کی محفلوں میں ہے، رنج و علم کی میں اور آپ مجلسوں کے اندر ہے، جہاں کہیں ہو میں اور آپ دل دل میں کہتے رہے استغفر اللہ۔ اللہ کیا دیں گا؟ مسلادھار بارشیں دیں گا۔ اللہ کیا دیں گا؟ مال دیں گا۔ اللہ کیا دیں گا؟ اللہ اولاد دیں گا۔ اور اللہ کیا دیں گا؟ طاقت دیں گا۔ اور کیا دیں گا؟ قرآن کریم کی ایک آیت سنا رہا ہوں، اللہ دشمنوں کے اوپر غلبہ دیں گا استغفار کی برکت سے۔ یہ وظیفے ہیں، اور یہ وظیفے میرے آپ کے نہیں ہیں، یہ پیر باباؤں کے نہیں ہیں، یہ وظیفے جعلی لوگوں کے نہیں ہیں، یہ وظیفہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے کہ استغفار کرو، خوب استغفار کرو۔ ایک قرآن کی آیت پاک کے اندر تو اللہ پاک فرما رہے تمہاری جتنی طاقت ہے طاقت بھر استعمال کرو استغفار پڑھنے کے لیے، جتنی طاقت ہے۔ استغفار کے میں واقعات سناؤں نا آپ کو، آپ حیران ہو جاؤں گے کہ استغفار کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں استغفار کی، اتنے اچھے اور مثبت اللہ پاک کی طرف سے پوزیٹو ریزلٹس ہے کہ میں اور آپ، میری آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، بتاؤ وہ اللہ اپنے اس بندے کو کیسے اکیلے اور تنہا چھوڑیں گے؟
اس لیے استغفار کرو اور خوب کثرت سے استغفار کرو، تاکہ اللہ پاک نے یہ جو بارش کا نظام جاری فرمایا ہے، اس بارش کے نظام کو اللہ پاک خیر والا، برکت والا، نفع والا اور رحمتوں والا بنائے، اور جو پچھلے نقصانات ہمارے اپنے کھیتی باڑیوں کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، میرے آپ کے جتنے بھی ہوئے ہیں، اللہ استغفار کی برکت سے اس بارش کو بہانہ بنا کر ان سارے نقصانات کا اللہ پاک تکفل فرما دے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر وہ قحط گھوشت کرنے کی، اور ہمارے اپنے مراٹھی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں، میں وہ جملہ بہت دیر سے یاد کر رہا ہوں، ہاں، دشکار گھوشت کرنے کی کوئی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے۔ میں آ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ بارش برس رہی اور لوگ کیا کر رہے، دشکار کیا کر رہے، گھوشت کر رہے۔ لوگوں کا اپنا کام ہے، لوگ اپنا کام کریں، لیکن ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف کیا رہے بھائی، متوجہ رہے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔